جا سکتے ان کو سکول بھیجا جائے. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق خدا کی داد رسی ہو جائے. اور صاحب آگے آ جائے. جی جی بس ٹھیک ہے. ہاں کارڈ دیں. جی جی کارڈ. بسم اللہ. اب دعا تھوڑا آگے ہو جائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقبلنا بها جمیع الحاجات وطاہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ہمارے بچوں نے یہ کام شروع کیا ہے, احباب نے یہ کام شروع کیا ہے. اللہ یہ سب کا اس میں تعاون ہے. یا اللہ اپنے محبوب کے دفعال سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ الہی عزال میں قبول و منظور فرما. اللہ جتنے لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کے مال میں, جان میں, اولاد میں, کاروبار میں, اللہ ہر چیز میں برکت فرما. اللہ سارے عمل کا ثواب جو ہے آقا کریم سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بارگاہ میں اس سارے عمل کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما کر ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہم سب کو یہ دینی اسلامی رفائی کام ہے. اللہ اپنے محبوب کے دفعہ ہم سب کو اپنے ملک کی, اپنے دین کی, اپنی قوم کی, پوری قوم کی یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جل جلالہ من والو شیان اللہ جل دائم السمان. آج تو پہلے فارغان نقش بن کر مبارک باد. سلام سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام. پاسباں حرمین کی ہے, پاسباں قرآن کی, پاسباں حرمین کی ہے, پاسباں قرآن کی, پاسباں حرمین کی ہے, پاسباں قرآن کے, پاسباں حرمین کے ہے, پاسباں قرآن کے, پاسباں ہے عزت, ہاں پاسباں ہے عزت سرکار عالی شان کے. سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام, سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام, سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام. سب صحابہ اور اہل بیت پر قربان ہیں, سب صحابہ اور اہل بیت پر قربان ہیں, سب صحابہ اور اہل بیت پر قربان ہیں, سب صحابہ اور اہل بیت پر قربان ہیں. صاحب تقویٰ ہے ہم, ہاں صاحب تقویٰ ہے ہم, اور صاحب قرآن ہے. سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام, سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام.
کرتے ہیں نثار اولیاء اللہ پر ہم جان کرتے ہیں نثار اولیاء اللہ پر ہم جان کرتے ہیں نثار گلشن اسلام میں ہم گلشن اسلام میں ہم لائیں گے تازہ بہار سید کونین تم پر الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ. جی ناکنگ اینجلز کی پریزیڈنٹ منزہ پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہم ان سے بات کریں گے. منزہ پیرزادہ ایک بہت بڑا نام ہے سماجی حوالے سے. عرصہ 15 سے 20 سال سے یہ اسی شعبہ سے وابستہ ہیں. سماجی حوالے سے کام کر رہی ہیں. بہت سارے فلائی پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں. میرے ساتھ بھی ان کا بڑا کلوز ایک ریلیشن ہے اسی حوالے سے سوشل حوالے سے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا سوچ تھی ان کی جو انہوں نے ناکنگ اینجلز کی بنیاد رکھی. جی منزہ آپ یہ بتائیے گا, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ فرسٹ ٹائم کب آپ کو یہ سوچ آئی کہ آپ نے خدمت انسانیت کا وہ کام کرنا ہے؟ انسپائریشن میرے بابا جان ہیں جو ناکنگ اینجل کے چیئرمین بھی ہیں. ابھی آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے. جب سے ان کو دیکھا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ نثار المصطفیٰ نہیں ہے, وہ ان کے لیے کہی تھی. تو تب سے مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایثار کرنا ہے, ایثار قربانی. اور بہت شروع سے میری انسپائریشن بابا رہے ہیں اور بہت بچپن سے میں نے ناکنگ اینجل کے لیے کام کرنا شروع کیا. پھر میرے سارے بہن بھائی, میری پوری ٹیم, ہم سب نے مل کے جو بھی کیا اس این جی او کے لیے کیا. اور میں بہت خوش ہوں. آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے کہ جو میں چاہتی تھی کہ میرے بابا جان ایز اے چیئرمین یوں ہمارے پاس ہوں اور ہم ایک گرینڈ اوپننگ کریں اور بہت سارے لوگوں کی مدد کریں, میں نے وہ آج ایک ٹارگٹ اچیو کر رہی ہے. کیسا فیل کر رہی ہیں؟ بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں. میری لائف کا سب سے بڑا دن ہے آج اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا بہت چھوٹی عمر سے, شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ قد میں بڑے ہوئے ہیں, ذہن ہمارے بابا جان نے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے کیے تھے. تو مجھے آج وہ جو میں نے 20 سال سے خواب دیکھا تھا, وہ 20 سال جو میں نے اس محنت پہ لگائے, مجھے لگا کہ آج وہ میں نے اچیو کر لیا. ناکنگ اینجلز نام یہ کیا سوچ تھی آپ کی, نام ایسا کیوں رکھا؟ ناکنگ اینجل جب ہم شروع سے آپ کو بتایا کہ مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق تھا, تربیت میں شروع سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو خدا کی طرف سے مدد ملتی ہے, کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرتا. تو بچپن سے ماما بابا بتایا کرتے تھے جی کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے. تو میں جب بھی پریشان ہوتی تھی, مجھے جب بھی کسی چیز کی کمی فیل ہوتی تھی, تو مجھے وہ واقعات یاد آتے تھے جو ہمارے بابا جان ہمیں سنایا کرتے تھے یا ماما سنایا کرتی تھیں کہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کی مدد کر جاتے ہیں. تو وہ ہمیشہ سے میں نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا تھا. تو ابھی بھی جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جانماز بچھاتی ہوں اور اللہ میاں سے کہتی ہوں اللہ میاں میرا یہ مسئلہ ہے. اور اسی کو دیکھ کے میں نے اس کا نام ناکنگ اینجل رکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے, آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آپ کی تمام مشکلات حل کر کے چلا جاتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ناکنگ اینجل بالکل اسی طرح آگے جائے کہ لوگ ناکنگ اینجل کا نام لیں تو ان کو لگے کہ ایک فرشتہ واقعہ میں آیا ہے اور ان کے تمام مسائل حل کر کے چلا گیا. ناکنگ اینجلز مین آپ کا جو مین مقاصد ہوتے ہیں ہر تنظیم کے ہوتے ہیں, مین آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ ہمارے بیسکلی مین مقاصد جو ہیں وہ ہے خواتین کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا. پڑھی لکھی خواتین کو جابس مل جاتی ہیں, بہت کچھ وہ کر لیتی ہیں, بزنس سٹارٹ کر لیتی ہیں, لیکن ہمارے دیہی علاقوں کی وہ خواتین جن کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس سورس آف ارننگ بھی نہیں ہے کہ وہ مزید کچھ کر سکیں, بیوائیں بھی ہیں ان میں, یتیم بچیاں بھی ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو ناکنگ اینجل کا مین ایم یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, خاص طور پہ خواتین, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. ہر وہ کام جو خواتین اپنی چادر اور چار دیواری میں بیٹھ کے کر سکتی ہے, ہم اس کو وہ سکھاتے ہیں, پھر اس کو سینٹرز بنا کے دیتے ہیں. ہمارا ایک پورا سیٹ اپ کوہٹا گاؤں جو روات کے ساتھ علاقہ ہے, شہر ہے, گاؤں نہیں ہے, وہاں پہ چل رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد میں چک شہزاد کے پاس ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس اسی حوالے سے چل رہے ہیں. شیلٹر ہوم ہم بنا رہے ہیں ناکنگ اینجل کے ساتھ, حسن ابدال سے تھوڑا آگے. پروجیکٹ ہمارے بہت سارے چل رہے ہیں, بس ہمیں فی الحال ہم اس طریقے سے اپنی پبلسٹی نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ ہمارا مقصد, ہمیں چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا مقصد پبلسٹی نہیں ہے, آپ کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا. آپ کسی کو مت بتائیں کہ ناکنگ اینجل ہے, لوگ آ کے آپ کو بتائیں کہ ناکنگ اینجل ایک ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے.
बड़ा मुश्किल होता है ये, यकीनन आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, तो ये कैसे सब कुछ आप कर लेती हैं? नहीं कर रही जी, मेरी टीम मेहनत कर रही है, ये सारी मेरी टीम है। ये आप जितना कुछ देख रहे हैं, जितने एफर्ट्स हैं, ये सब मेरी टीम का है। हाँ, एक अच्छा लीडर मिल जाए तो डेफिनेटली आपको कामयाबी। यकीनन आप एक अच्छी लीडर भी हैं। ये जो फंडिंग है इसकी, नॉकिंग एंजल्स की, इसका क्या तरीक़ाकार है? सर, इसका तरीक़ाकार ये है कि मैंने आपको बताया कि हमने मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ सेटअप्स बनाए हुए हैं जिनमें ख़वातीन ही काम करती हैं और ख़वातीन ही उनको आगे चलाती भी हैं। हम हर ख़वातीन, जो भी एक खातून होती है, उसके ज़िम्मे ये काम लगाते हैं कि जैसे हमने आपको तैयार किया है, आपने 2 ख़वातीन तैयार करनी है। हम फंडिंग किसी से फ़िलहाल नहीं ले रहे। हाँ, बहुत सारे लोग ज़ाहिर सी बात है हमारे पास आते हैं जो वाक़ई में देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। लाइक अब ये राशन है, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे सख्ती से मना किया है, लेकिन मेरे ख्याल में ढेर सारी दुआएं, 100 घरानों की दुआएं उनके पास जाएंगी और ये 100 राशन एक ही बंदे ने बिल्कुल डोनेट किया है और उन्होंने कहा है जी कि मैं अपना नाम नहीं शो करना चाहता। इसी तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं और हमें बहुत सारी डोनेशंस दे जाते हैं डिफरेंट हवालों से, लेकिन स्पेसिफिकली हमारा अपना सोर्स ऑफ अर्निंग डिफरेंट सेटअप्स हैं नॉकिंग एंजल के, जो ख़वातीन चला रही हैं, ख़वातीन ने बनाए हैं, ख़वातीन ही आगे प्रमोट कर रही हैं, डिफरेंट ख़वातीन को मज़ीद लोगों को तैयार कर रही हैं। वही हमारा सोर्स ऑफ फंडिंग है। अभी इस सारे अरसे के दौरान आप क्या समझती हैं कि जो आपका एक सोच थी, आप उसको अपनाने में किस, यानी जो आपकी एक सोच थी उसमें उसकी कामयाबी के लिए आपने जो रोल प्ले किया है, किस हद तक आपको कामयाबी हुई है और मुश्किलात क्या आपको पेश आई हैं? देखिए, मैंने अपनी सी कोशिश ज़रूर की है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी पे अपना फ़ज़ल करना चाहता हूं तो मैं अपने बंदे की ज़रूरतें दूसरे से जोड़ देता हूं। तो मैं एक कोशिश करती हूं कि मैं किसी के काम आ सकूं। बाकी मेरा रोल इसमें एक नुक्ते जितना है, भले नुक्ता इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन नुक्ते जितना है। ये सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिल के कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई ख़ास रोल नहीं है। हाँ, मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों से, मुख्तलिफ़ हवाले से। मुझे कभी कभी लोग बातें भी सुनाए जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग जो वाकई में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मदद भी करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब कोई इंसान किसी किस्म की मदद का लारा लगाता है ना कि मैंने ये करना है, मैं कमिटमेंट्स कर देती हूँ और वो अपनी बात से फिर जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ उस वक्त होती है। बाकी कोई भी, जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी रुकावटें सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हमारा काम है, हमें सिखाया गया है कि आपने लड़ना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, ये मेन आप जो है ना वो ख़वातीन के लिए काम करें। अभी जो ख़वातीन हैं, जो मेन आपके प्रोजेक्ट्स हैं ख़वातीन के लिए, वो क्या है जो अभी रनिंग पोजीशन में? रनिंग पोजीशन में एक तो शेल्टर होम 100 बच्चियों के लिए, क्योंकि मुझे दारुल अमान टाइप के जो हमारे इदारे हैं, मैंने उनके बहुत किस्से सुने हुए हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे ख़्याल में अल्लाह ने औरत बहुत इम्पोर्टेंट बनाई है। कायनात की सारी चीज़ें, वो शायर से ही कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की मिसालें मौजूद हैं कि मुझे इंसल्ट लगती है जब कोई ख़वातीन के बारे में कुछ गलत कहता है या ख़वातीन के साथ गलत चीज़ें होती हैं। तो मैंने एक तो सबसे पहले शेल्टर होम की चेयरमैन साहब के साथ मिल के बुनियाद रखी है और 100 लेडीज़ के लिए हम शेल्टर होम बना रहे हैं, जिसमें टोटली वो ख़वातीन होंगी जिनका कोई सहारा नहीं है। वो वहाँ काम भी करेंगी, एजुकेशन भी उनको दी जाएगी और उनकी शादियाँ जिनकी करनी है उनकी हम शादियाँ करके वो हमारे लिए हमारी बेटियों की तरह होंगी। सेकंड, हम ये कर रहे हैं कि डिफरेंट जैसे पोर्सलिन वर्क है, जैसे सलोन का वर्क है, ख़वातीन कर सकती हैं। सिलाई सेंटर हैं, हर इंसान ने सिलाई तो एक जोड़ा तो महीने में सिलवाना ही है ना, और हम तो वैसे भी लिबास के बारे में बहुत कुछ लिबास वाक़या होते हैं, तो सिलाई सेंटर मैंने बनाए हुए हैं जहाँ पे ख़वातीन आती हैं और वो ये सोच के वहीं से स्टिचिंग करवाती हैं कि ये काम फ़लाँ में जाएगा। इसी तरीके से रनिंग हमारा प्रोजेक्ट सलोन्स के हैं, डिफरेंट इलाकों में हमने सलोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे गरीब बच्चियाँ काम करती हैं, सीखती हैं और फिर इसके अलावा जो आगे और बच्चियों को वहाँ से तैयार भी किया जाता है। वही हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। अच्छा, लास्ट में आप हमें ये बताइएगा कि जो बे आसरा या बेसहारा ख़वातीन या जो मसाइल का शिकार हैं वो आपसे कांटेक्ट किस तरह करें, और दूसरा उन लोगों के लिए जो खैर सगाली का जज्बा रखते हैं, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी और उनको किस तरह से आप मुतमईन करेंगी, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं और इसी तरह फंडिंग लेते हैं और प्रैक्टिकली उनका काम नहीं होता। आप उनको किस तरह मुतमईन करेंगी और मैसेज क्या देंगी?
سر مطمئن کرنے کی جہاں تک بات ہے، ابھی تک ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ پریکٹیکلی ہمارا کام دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ لوگ خود بھی ابھی یہاں پہ سارے آئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی سے مدد لینے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو کبھی بھی سیٹسفائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، جیسے آپ کو بھی چیئرمین صاحب نے بتایا کہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے شوق تھا، مجھے کوئی مدد بھی نہیں ملی لیکن میں نے اس کام میں ہاتھ ڈال دیا. تو جب کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے کسی قسم کی سیٹسفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور میسج میں یہی دینا چاہوں گی کہ آپ نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، آپ نے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ کہیں کہ میرے بچوں کو میرے لیے دعا کرے گا، میرا بچہ میرے لیے کھانے پکوائے گا، آپ خود اپنے لیے دعا کر کے جائیے، آپ اپنے لیے کھانے بنوا کے جائیے. اور وہ کھانے یہی بنائیں گے کہ آپ اپنی ضرورت کی جتنی غیر ضروری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ لوگوں میں ڈونیٹ کر دیں. آپ کو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے تو یہ اپنے پلاٹ بنانا اور گاڑیاں لینا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلے پل ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اپنے لیے کر کے جائیے. میں اور کچھ نہیں کہوں گی، یہی کہوں گی کہ آپ خود کریں گے، اپنے لیے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. کانٹیکٹ نمبر میرا، ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہماری ویب سائٹ موجود ہے، اس پہ ہمارا ای میل موجود ہے. ٹیم مسلسل اس پہ اٹیچ رہتی ہے. ناکنگ اینجل کے نام سے ہی www.knockingangel.com اور 0321562801 اور 030056799110 ہمارے فون نمبر ہیں. اگر کسی کو بھی کسی قسم کی، اب ہم نے یہاں پہ ایک نئی چیز شروع کی ہے. اس سے پہلے تو ہم ارننگ پہ ہی کر رہے تھے کہ لوگوں کی ارننگ جنریٹ ہو جائے. اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارے لیگل پرابلمس بھی ہوتے ہیں. ہماری عوام کو شاید ہمارے پاس ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، تو ہماری عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل وہ موجود ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ ہمارا ایک کوئی ڈائریکٹر یا ایک کوئی بندہ یہاں پہ آفس میں ہر وقت موجود ہوا کرے گا اور لوگ ان سے ملیں اور ان کو کوئی قانونی کوئی مسئلہ ہے، کسی ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کا وہ مسئلہ سالو کرانے کی بھی کوشش کریں گے. تو آپ آفس جہاں پہ موجود ہے، جہاں جس شہر میں ہمارا آفس موجود ہے، 3 سے 4 ہمارے آفس ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، آپ کو وہاں فل پروٹوکول دیا جائے گا. ایک منٹ لے لیجیے نا وہ. ناظرین، ناکنگ اینجل اس وقت رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے ایک انہوں نے راشن پیکج وہ ترتیب دیا ہے جو ہم ابھی لے کے جا رہے ہیں. ٹیکسلا کا ایک پسماندہ علاقہ ہے گڑھی سمو، وہاں پہ کچھ لوگ